یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم جس معاملے پر بات کریں گے وہ تو اکثر لوگوں کے علم میں پہلے ہی آ چکا ہوگا کہ جو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جو غیر قانونی تارکین کی کشتی کو، اور یہ اٹلی میں اس بار جو ہے وہ اٹلی کی ساحل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے. پہلے اس سے زیادہ تر جو حادثات پیش آتے ہیں وہ ترکی کی حدود میں آتے ہیں، یونان میں آ جاتے ہیں، لیبیا میں، تیونس میں، لیکن یہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ اٹلی کے ساحل کے قریب پیش آیا ہے. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے علم میں یہ حادثے کے بارے میں تو آپ کو علم میں سب کچھ آ چکا ہے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ لوگ تشویش کا شکار ہیں کہ آخر یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ جو بدقسمت لوگ تھے، کہ ان میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے، تو ان کیسے پتہ چلایا جائے کہ وہ کون تھے. اور ابھی تو ظاہر شناخت کا عمل اس میں وقت لگے گا، لیکن لوگوں کی جن کے پیارے جو ہے وہ اس رستے میں گئے ہوئے ہیں وہ تو بہت بے چین ہیں. تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جی اس سارے معاملے میں جو افراد بھی جو ہے وہ اس کشتی میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں ان میں جو پاکستانی تھے ان کا کیسے پتہ کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. پھر اس دفتر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس دفتر میں پاکستان کے اندر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی لاپتہ ہے تو وہاں جا کے وہ اس کا رابطہ کر سکتا ہے. تو وہ دفتر کون سا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، کس شہر میں، اس بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے. تو اب آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. ناظرین، یہ جو کشتی ڈوبی ہے یہ کشتی 4 روز قبل، یعنی یہ ہفتے کی رات کو ہی حادثہ پیش آیا ہے کہہ رہے ہیں جو. تو یہ 4 روز قبل، یعنی تقریباً یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جی منگل یا بدھ کو جو ہے یہ ترکی کے شہر ازمیر سے روانہ ہوئی تھی. تو ایک تو یہ آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ترکی میں تھے اور ازمیر میں تھے اور وہ غیر قانونی طور پر یورپ آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ جو ہے وہ اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں. اگر کہیں کسی دوسرے ملک میں تھے تو ظاہر ہے اس میں نہیں ہے. یہ ترکی کے شہر ازمیر سے روانہ ہوئی تھی 4 روز قبل. اور جو مشتبہ انسانی اسمگلر ہیں ان میں سے اطالوی حکام کہتے ہیں کہ ان میں کشتی میں بھی ایک بندہ سوار تھا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی وہ زندہ بچ گیا ہے. اور عام طور پر انسانی اسمگلر کرتے ہی ہیں کہ جی باقی جو ان کے جن سے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی لائف جیکٹ وغیرہ نہیں دی جاتی، لیکن اپنے لیے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر یہ جو انسانی اسمگلر پکڑا گیا ہے یہ بھی اس لیے بچ گیا ہوگا کہ اس نے بھی اپنی لائف جیکٹ اپنے لیے ضرور رکھی ہوئی ہوگی. اور باقی جن کے غریبوں کے بچے ہیں مر جائیں تو ان کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ تو شفاق لوگ ہوتے ہیں اور ان کو تو صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے، اور بس جو مجبور لوگ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پھر وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیارے اگر ترکی میں تھے اور وہ آگے کا سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے انسانی اسمگلروں کے ذریعے، تو انہیں تشویش ہونی چاہیے کہ اگر ان کا بندہ رابطے میں نہیں ہے، ان کا بچہ رابطے میں نہیں ہے، تو انہیں جو ہے وہ تشویش، ان کے لیے تشویش کی بات ہوگی کہ وہ اس میں ہو سکتے ہیں. اگر وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں پر تو ابھی انہیں ان خاندانوں کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کشتی جو ہے ترکی کے شہر ازمیر سے 4 روز پہلے روانہ ہوئی تھی. تو یہ 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو ترکی کے شہر ازمیر سے کشتی روانہ ہوئی ہے، اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں جس کا کسی کا اگر ترکی میں تھا تو اس سے رابطہ کرے. اگر وہ رابطہ نہیں ہو رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان بدنصیبوں میں شامل ہو. اچھا، اب اگر آگے آئیں تو جو زندہ بچ گئے ہیں ان کے اگر بیانات لیے جو طالبی حکام نے لیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو ان کے بیانات کے مطابق اس کشتی میں 180 سے لے کر 250 لوگ سوار ہو سکتے ہیں. یعنی کسی بندے نے بتایا کہ 180 ہوں گے، کسی نے بتایا 200، اور کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے وہ 250 لوگ اس کشتی میں، چھوٹی سی کشتی میں سوار تھے. اچھا، اتوار کی رات تک جو ہے وہ طالبی حکام نے تقریباً 59 یعنی 60 سے کم لاشیں جو ہیں وہ برآمد کی تھیں. اس کے علاوہ 81 افراد کو جو ہے وہ زندہ بچایا جا چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ 130 افراد 139 افراد جو ہے یہ بنتے ہیں. تو یہ اب تک جو ہے ریکور ہو چکے ہیں، لیکن طالبی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اندیشہ یہ ہے کہ اب تک درجنوں افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے.
اچھا، امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو لاشیں تیر رہی تھیں. اچھا، یہ آپ نے ویڈیو بھی شاید دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے پہلے جو ہے ایک ہیلی کاپٹر یا ایک طیارہ جو ہے ان کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، جس سے ویڈیو بھی اس کشتی کی بنائی گئی ہے. تو وہ جو طیارہ تھا وہ یورپی جو پولیس ہے فرنٹکس، جو یورپی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کا طیارہ تھا. تو سب سے پہلے جو ہے اس کشتی، اس بدنصیب کشتی کے بارے میں اس طیارے میں موجود جو لوگ تھے انہوں نے اس کو دیکھا تھا. اور انہوں نے جب دیکھا یہ کہ یہ کشتی مشکل میں ہے تو انہوں نے فوری طور پر اطالوی حکام کو اطلاع دی. اور کلابریا میں، اور وہاں سے جو ہے وہ کشتیاں، تو انہوں نے امدادی کشتیاں روانہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اطالوی حکام بتا رہے ہیں کہ جی موسم بہت خراب تھا. تو اب ان کو جو امدادی کشتیاں ان کو بچانے کے لیے روانہ کی گئی تھیں وہ انہیں پہنچنے میں وہاں دیر ہوئی. اور اس دوران جو ہے وہ کشتی، وہ کیونکہ چٹان سے ٹکرائی تھی، اوپر سے موسم بھی خراب تھا، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اور تمام افراد جو ہے اس میں وہ ڈوب گئے تھے. اچھا، پاکستانی سفارتخانہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو لاشیں ملی ہیں تقریباً 60 کے قریب، ان میں سے 28 جو ہے وہ لاشیں پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہیں. اور جبکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 12 مزید پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی لوگ اس میں سوار تھے ان میں افغانی ہیں، شامی ہیں اور صومالیہ کے لوگ ہیں. لیکن جو لاشیں ملی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 20 جو ہے وہ کم عمر، یعنی کم عمر 18 سال سے، سب لوگوں کو کم عمر جو ہوتے ہیں ان کو کم عمر شمار کیا جاتا ہے، وہ ہیں. ان میں ایک تو نومولود بچہ ہے جو چند ہفتوں کا ہوگا. اس طرح ایک 7 سال کا بچہ ہے. اب پاکستانی تو عموماً جو ہے وہ اپنے خواتین کے ساتھ یا اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر نہیں کرتے، تو اس لیے یہ تو اب خارج امکان ہے کہ وہ جو بچہ ہے، معصوم بچہ جو ہے، یا وہ جو 7 سال کا بچہ ہے، وہ تو یقینی طور پر پاکستانیوں کا نہیں ہوگا. اس طرح جو لاشیں ملی ہیں اس میں 33 جو ہے وہ خواتین کی بتائی جا رہی ہیں. اچھا، خواتین بھی جو ہے وہ پاکستانی جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خواتین نہیں ہوتی عام طور پر. اس کے مقابلے میں اگر افغانی ہیں یا ایرانی ہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو یہ 33 بھی جو ہے خواتین ہیں ان 60 میں سے، تو یہ تو اس پاکستانی ان میں نہیں بن سکتے. تو اگر ان اعداد و شمار کو دیکھا جائے، جیسے 33 خواتین ہیں جو طالبی حکام نے بتایا ہے، اور پھر 20 بچے ہیں، تقریباً یہ 53 تو یہ بن جاتے ہیں. تو 20 بچوں سے مراد یہ ہے کہ نوجوان بھی ہوں گے اس میں جو 16 سال 17 سال، ان کے خیال میں، طالبی حکام کے خیال میں کہ وہ 18 سال سے کم عمر ہے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو پاکستانیوں کی تعداد اس میں کم ہونی چاہیے. ہاں، البتہ جو لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. تو ابھی شناخت کا عمل تو شروع نہیں ہوا ہے. اب جب شناخت کا عمل شروع ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن اس سے یہ ضرور اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر 33 خواتین ہیں تو 33 خواتین میں تو ظاہر ہے پاکستانی نہیں ہوں گی. اور 20 جو کم عمر 18 سال سے کم کے ہیں ان میں سے بھی 2 تو، ایک 7 سال کا بچہ ہے اور ایک چند ہفتے کا بچہ ہے، وہ بھی پاکستانی نہیں ہو سکتے. باقی تقریباً اگر دیکھا جائے تو 18 جو لاشیں ملی ہیں ان میں پاکستانی ہو سکتے ہیں اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو. لیکن پاکستانی سفارتخانے کا حکام کا کہنا ہے کہ جی انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں 28 جو ہے وہ پاکستانیوں کی لاشیں مل گئی ہیں اور 10 سے 12 اور ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ حقیقت میں تعداد پاکستانیوں کی کتنی نکلتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس حساب سے تو مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ 33 خواتین کو ہم اگر نکال دیں تو باقی جو بچتے ہیں وہ کم بچتے ہیں، ان میں ظاہر ہے دوسری ملکوں کے بھی تارکین وطن ہیں. اچھا، اب جو وہاں پر اطالوی حکام نے، جو امدادی کارکنوں نے بتایا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کشتی کو ڈوبے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور ہر طرف جو ہے وہ لاشیں انہیں تیرتی ہوئی نظر آئیں. اگرچہ انہوں نے لوگوں کو بچایا، جیسے 81 لوگ بچا لیے گئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ڈوب چکی تھی. اور لاشیں جو ہے ان کی کچھ جو ہے وہ ساحل پر بھی پہنچی ہیں جہاں لوگوں نے لاشیں دیکھی ہیں اور پھر امدادی کارکنوں کو اطلاع دی ہے. تو جو طالبی حکام ہیں، شہر کے جو میئر ہیں، وہ بہت افسردہ نظر آئے. اور اس کا جو میئر کا تو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو منظر دیکھا ہے ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. اچھا، اب آگے اگر ہم بات کریں تو اطالوی حکام تو اس معاملے پر تحقیقات بھی شروع کر رہے ہیں اور اطالوی وزیر اعظم جو ہے اس معاملے میں پہلے سخت موقف رکھتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان اموات کے ذمہ دار وہ انسانی اسمگلر ہیں جو پیسوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں 200 افراد کو سوار کر دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے. اور اس کے علاوہ پوپ نے بھی اس کے اوپر جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے. پوپ فرانسس آپ کو پتہ ہے کہ جی تارکین وطن کے بہت حامی سمجھے جاتے ہیں
اور انہوں نے آج جو کل اتوار تھی اس میں دعا بھی کروائی ہے دعائیہ تقریب میں، اور ایک بار پھر انہوں نے ضرور اس بات پہ زور دیا ہے کہ بحر روم میں جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہے وہ وسائل کو بڑھایا جائے تاکہ ایسے حادثات جو ہیں وہ پیش نہ آئیں۔ اچھا، اب ہم آپ کو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی یہاں پر پاکستان میں آپ جن کے پیارے لاپتہ ہوئے ہیں یا انہیں خدشہ ہے کہ وہ اس میں ڈوب گئے ہیں تو کہاں رابطہ کریں؟ تو ایک تو دفتر خارجہ میں ان کو رابطہ کرنا چاہیے، اور اگر ان کا کوئی اٹلی میں عزیز ہے تو اسے پاکستانی سفارت خانے سے یا وہاں ملان میں جو قونصل خانہ ہے اس سے رابطے میں رہنا چاہیے، تاکہ اگر لاشوں کی جب شناخت شروع ہو تو وہ اس کا پتہ کیا جا سکے جی کوئی ان کا بدنصیب جو ہیں ان میں ان کا کوئی پیارا تو شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپ جو ہے وہ ICRC انٹرنیشنل جو ریڈ کراس ہے جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ بھی، اس حادثے کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی لاپتہ ہوا ہے اس سفر میں تو وہ اسے ICRC کے دفتر میں ضرور رابطہ کرنا چاہیے اور وہاں اپنے پیارے کی ڈیٹیل لکھوا دینی چاہیے۔ ICRC کا جو دفتر ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور اس کا G11 میں ہے، یعنی اسلام آباد کا جو مرکز ہے G11 یہ وہاں پر ان کا دفتر ہے۔ پلاٹ نمبر 31 پر یہ اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ شبیر شریف شہید روڈ کے اوپر ہے۔ G11 شبیر شریف شہید روڈ پر پلاٹ نمبر 31۔ اس کو آپ گوگل کریں گے تو گوگل میں بھی ICRC کا دفتر جو ہے وہ اس کا ایڈریس آپ کو مل جائے گا۔ یہ دفتر صبح 8 بجے کھلتا ہے اور 5 بجے تک ہوتے ہیں یہاں پر لوگ۔ اس کا ایک نمبر جو ہے وہ دستیاب ہے جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ ہے جی 05188420001۔ ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں، 051 جو کوڈ ہے پنڈی اور اسلام آباد کا 88420001۔ تو یہاں پر بھی آپ جو ہے جن لوگوں کے یہ بندے اگر کوئی لاپتہ ہیں یا انہیں خدشہ ہے تو انہیں یہاں پر بھی اپنے پیارے کا اندراج کرا دینا چاہیے، کیونکہ امدادی کارروائیوں میں جو ہے وہ ICRC کا اہم کردار ہے، لاشوں کی شناخت میں بھی اس کا اہم کردار ہوگا، اور لاشیں لانے کے لیے پاکستانی سفارت خانہ بھی کوشش کر رہا ہے اور لائی جائیں گی، لیکن ICRC کا بھی اس میں اہم کردار ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی اپنا پیارا لاپتہ ہے یا اسے یہ خدشہ ہے کہ وہ بھی وہاں ترکی سے کشتی میں سوار ہوا تھا تو اسے ICRC کے دفتر میں لازمی رابطہ کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔